میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو ننگا اٹھایا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ کیسا اٹھایا جائے گا؟ آج تو ہم بہترین لباس پہن کر، بہترین صافہ باندھ کر، بہترین جوتا چپل پہن کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اپنے سینے کو تان کر چلتے ہیں۔ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں؟ اور اکڑتے ہوئے چلتے ہیں، اٹھلاتے ہوئے اور اتراتے ہوئے چلتے ہیں کہ لوگ میرے کپڑے اور میرے جوتوں کو دیکھ کر کہے کہ واہ بھائی کیا بندہ ہے، کیا مالدار پرسنالٹی ہے، کیا مالدار بندہ ہے، یہ شکل سے ہی پیسے والا دکھتا ہے۔ لیکن قیامت کے اندر کیا حال ہونے والا ہے؟ سنو سنو، ہر انسان ننگا اٹھایا جائے گا، گرد آلود ہوگا، مٹی لگی ہوئی ہوگی اور اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج راتوں دن انسان بھاگ رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام کو آتا ہے، شام کو جاتا ہے، صبح کو آتا ہے، کوئی نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی پورے دن کر رہا ہے، کوئی اوور ٹائم کر رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے کہ کیسے بھی کر کے دنیا کو اور پیسے کو حاصل کر لوں۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو خالی ہاتھ ہوں گے، کچھ بھی اس کے پلے نہیں ہوگا۔ پروردگار فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، اور کوئی بھی جنتی جنت میں جانے سے پہلے اور کوئی بھی دوزخی دوزخ میں جانے سے پہلے مجھے حساب دے گا۔ اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا یا اس وقت تک وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اسے اس کا بدلہ نہ دے دیا جائے۔ اور بدلہ کیا ہوگا؟ بدلہ یہی ہوگا کہ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ عیاشیاں کی، مکاری کی، لوگوں پر ظلم کیا، تو نے کیا کیا؟ اور افسوس میں بارہا کہتا ہوں کہ لوگوں کے اوپر جو بھی نہیں رہتی ہے۔ میں بارہا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ پھالتو بیٹھے رہتے ہیں، پھالتو کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے۔ کیا سمجھتا ہے تیرے باپ کی جنت ہے؟ کیا سمجھتا ہے تیرے باپ کی جنت ہے؟ کیا سمجھتا ہے کہ قبر میں تیرا باپ کی چلے گی؟ قبر کے اندر تو کیا سمجھتا ہے کہ حشر میں تیرے باپ کی چلے گی؟ کہ جو تو پھالتو ہونے کے باوجود، ایک تو انسان کام کر رہا ہے، نماز تو اس پر بھی معاف نہیں ہے، لیکن ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو انسان کام کر رہا ہے، ایک انسان کرسی لگا کر اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، یا کسی چائے کی ہوٹل پر بیٹھا ہوا ہے، یا کسی پرچونے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، پھالتو بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، اور اس سے پوچھا جائے کیا تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ کیوں نہیں جانا چاہتا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ارے پتا تو صحیح بے شرم، نماز کا ٹائم ہے، مسجد کی صفیں خالی پڑی ہوئی ہے، امام کے پیچھے 5 سے 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور تو یہاں بیٹھ کر مزے لے رہا ہے۔ تیرے باپ کی جنت ہے کہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ بات غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بات غلط کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں، جو آرام سے سو رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور گمان یہ ہے کہ صاحب ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے اندر پروردگار جب ہم سے سوال کرے گا تو ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں وہ کام نہیں کیے۔ اس لیے لوگوں، مرنے سے پہلے اس چیز کی تیاری کر لو۔ کیا؟ اس چیز کی تیاری کر لو، ہوش میں آ جاؤ، بالکل ہوش میں آ جاؤ۔ کوئی بہانہ کل قیامت کے اندر نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تم لاکھ بہانے دو گے، تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے اپنے کام کو چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو، اور مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ کتنا ہی ضروری کام ہو، یاد رکھنا، کتنا ہی پیسہ کما لو، وہ پیسہ تمہیں کم ہی رہے گا۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کی تنخواہ 12,000 تھی، ان کی بڑھ کر 20,000 ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ وہیں کے وہیں ہیں، اس کے باوجود ان کا رونا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ 12,000 تھے پھر بھی گزارا ہو رہا تھا، 20 ہو گئے پھر بھی گزارا ہو رہا ہے، اور پھر بھی وہ رو رہا ہے۔ تو لوگوں، ہوش میں آ جاؤ،
یہ تو انسان جیسا جیسا مال بڑھتا جائے گا اس کی ضرورتیں بڑھتی چلی جائے گی، لیکن یاد رکھنا ایک دن موت آ ہی جانی۔ اس لیے نماز کے پابند ہو جاؤ، 50 روپے کم کماؤ، 100 روپے کم کماؤ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرو۔ انشاءاللہ وہ جو پیسہ تم نے کمایا ہے وہی تمہارے لیے کفایت کر جائے گا اور وہی برکت والا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں۔ بہت سے ہمارے بھائی دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ نماز روزے میں لگے رہتے ہیں، تھوڑا سا کام میں بزی ہو جاتے ہیں تو پھر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑے سے بزنس ان کا پڑ جاتا ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑے سے گراہک ان کے بڑھ گئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا ان کے اوپر ایجوکیشن کا لوڈ آ گیا وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آتی بات، یا آپ مجھے سمجھا دیں، یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ آپ سے پوچھوں گا میں کہ حقیقی زندگی کون سی، دنیا کی آخرت کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی بھی ایک یہ کہے گا کہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی۔ کوئی بولے گا؟ کوئی بولے گا کیا؟ کوئی بولے گا؟ نہیں بولے گا نا، سب یہی بولیں گے آخرت کی زندگی ہے۔ پھر میرا سمجھ میں نہیں آتی، تم مان بھی رہے ہو کہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اس کے باوجود بھی تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یار مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا اس بات کو کہ تمہارے 2 گراہک زیادہ آ جائے تو تم 200 روپے کمانے کے لیے، ابھی تمہاری زبان پر یہ تھا کہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، اور ابھی 200 روپے کمانے کے لیے تم نے نماز کو چھوڑ دیا، تو تمہاری زبان ہے وہ سب دنیا کی سب سے جھوٹی زبان ہے۔ جھوٹے ہو تم اپنے وعدے کے اندر، کیونکہ جب انسان کوئی وعدہ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل پیش کرتا ہے۔ تمہارے پاس دعوے تو ہزاروں موجود ہیں، دلیل کوئی بھی نہیں، دلیل کوئی بھی نہیں ہے، دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا لوڈ پڑتا ہے اپنی نماز روزے کو بھول جاتے ہو، سب کچھ بھول کر سائڈ میں پٹک دیتے ہو۔ اس لیے لوگوں ہوش میں آ جاؤ، بالکل ہوش میں آ جاؤ، قیامت کا منظر بڑا بھیانک منظر ہونے والا ہے۔ اس لیے نماز روزے کے عادی ہو جاؤ، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ کیا ہر حال میں نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہر حال۔ ابھی ارادہ نہیں بنا کیا میرے بھائی؟ انشاءاللہ ہر حال میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی